ایک سوال ہے اور وہ بنیادی سوال ہے کہ کیا پاکستان میں اس وقت جتنے بھی مسائل ہے اس کا ذمہ دار افغانستان ہے، یا پاکستان میں جتنی بھی یہ جو انسیکیورٹی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس کا ذمہ دار افغانستان ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو بھی ہو جاتا ہے ہمارے لیے سب سے آسان ہمارے اداروں کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ افغانستان سے ہو رہی ہے۔ جب افغانستان سے ہو رہی ہے تو بابا آپ کی کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ تو آج اس ویلاگ میں نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے طالبان حکومت آئی تو اس کے بعد پاکستان میں حالات خراب ہوئے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ڈاکٹر اشرف غنی صاحب تھے یا حامد کرزئی صاحب تھے، ان کی حکومتیں بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ تو این ٹی ٹی پی والوں کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ ہماری تو اپنی نالائکی ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو یہ کرتے کہ یہ جو وہ روکے ادھر، وہ روکے، ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے جمہوریت والے تھے وہ بہتر تھے، تو پھر ہم اگر وہ بہتر تھے تو یہ ہماری کون سی پالیسی تھی کہ ان کے خلاف پھر طالبان کو ہم نے پاکستان میں رکھا، پاکستان سے لانچ کیا، 20 سال ہم نے ان کو جو ہے نا سپیس دیا، اور ایٹ دا کاسٹ آف دا پاکستان's امیج۔ ابھی اگر وہ پالیسی غلط تھی تو کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائے نا کہ وہ فیصلہ کس نے کیا تھا۔ نمبر 1 کہ جی ہم نے ڈاکٹر اشرف غنی کے خلاف، ڈاکٹر کرزئی کے خلاف ان لوگوں کو لانچ کرنا ہے۔ اور جب یہ آئے تو آج آپ کا جو موجودہ وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب، اس کا ٹویٹ تھا، طاقتیں تمہاری خدا ہمارا، مطلب یہ کہ یہ ہمارے لوگ آ گئے۔ عمران خان نے آیا ایک سمپل دیا کہ بریکنگ دی شیکلز آف سلیوری، مطلب یہ ہم نے ان کو ہائی لیول پہ ویلکم کیا۔ جب ویلکم کیا تو یہ حالات کہاں سے خراب ہوئے؟ ابھی یہ ہے میرے خیال میں کہ جب طالبان آئے تو ان کے لیے مسائل، اندرونی مسائل بہت زیادہ تھے اپنے ملک کو کنٹرول کرنے کا۔ they were smart enough وہ لائل بھی تھے، اپنے ملک سے ہوشیار بھی تھے۔ ان لوگوں نے کیا کہ پہلے اپنے ملک پہ توجہ، تو بعد میں دیکھیں گے جی پاکستان کا، کہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری تو یہاں سے یہ پرسیپشن جا رہی ہے کہ جی پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری بھی طالبان کی ہے، افغان طالبان کی ہے۔ تو افغان طالبان نے پہلے اپنے ملک پر توجہ دی، ہماری طرح نالائق نہیں تھے کہ پہلے دوسروں کے گھر مینیج کرتے ہیں، پہلے اپنے ملک پر توجہ دی۔ اور کیا کیا اپنے ملک کو، ناؤ افغانستان از فار بیٹر دین پاکستان۔ کیسے؟ ابھی جو کل پرسوں جو ہے نا گلوبل ٹیررزم انڈیکس جاری ہوا ہے، اس میں پاکستان کا نمبر 2 ہے دنیا میں۔ 163 ممالک میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے، افغانستان 10ویں نمبر پہ ہے۔ برکینا پاسو، میرے خیال میں پاکستان میں ہارڈلی 0.0001% لوگ جانتے ہوں گے کہ برکینا پاسو بھی ایک ملک ہے۔ برکینا پاسو ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان ہے، تیسرے نمبر پر شام ہے، چوتھے نمبر پر مالی ہے، 5ویں نمبر پر نائجر ہے، پھر عراق ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جا کے 10ویں نمبر پر افغانستان ہے۔ جی ہم مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ طالبان اچھے ہیں افغانستان کے لیے، کم از کم اپنا ملک کا تو سوچ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا سوچ ہے؟ ابھی تک we don't have a counter terrorism policy، counter extremist policy نہیں ہے ہماری ساری مینجمنٹ ہو رہی ہے اس وقت۔ جی پی ٹی آئی کو کس طرح مینیج کرنا ہے، جی مسلم لیگ کو کس طرح مینیج کرنا ہے، مسلم لیگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کس طرح مینیج کرنا ہے، پختونخوا کو کس کو دینا ہے، اس میں کرتے 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 آج ہم جو ہے پورا ملک گنوا رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پنجاب میں بھی واقعہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں افغانستان سے۔ ابھی آج آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب بارڈر پہ کچھ دہشت گردوں کو پکڑا ہے، یا اس نے حملہ کر رہے تھے، ناکام بنا دیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں ہمیں لوگ کہ جی یہ افغانستان سے آ رہے ہیں، یا خدا را افغانستان سے آ رہے ہیں، 200 کلومیٹر تو آپ کے اپنے ملک میں وہ آ رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ افغانستان سے ڈی آئی خان آ رہا ہے تو ہی آلموسٹ 120 کلومیٹرز وہ کراس کرتا ہے پاکستان کے اندر۔ ہم ادھر نہیں روک سکتے، ادھر طالبان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ روک دے۔ پھر وہ وہاں سے 300 کلومیٹر مزید آگے آ کے انڈس کو کراس کرتے ہیں، جی پنجاب انٹر ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی افغانستان سے آ رہے ہیں۔ تو آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بڑا آدمی کا دل دکھتا ہے کہ یار یہ کیا ڈرامے ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ ساری چیزوں کی ذمہ داری ہم افغانستان پہ ڈال رہے ہیں، کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں، نہ پرائم منسٹرز، نہ ملٹری، نہ جو ہے ہماری بیوروکریسی، نہ ہماری جوڈیشری، کوئی بھی نہیں ہے۔ سارے یکسماں ہو کے یہ بول رہے ہیں کہ یہ سب کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے۔ I don't accept it. It's just a childish things
کہ آپ ہر ایک چیز کی ذمہ داری افغانستان پہ ڈال رہے ہیں. آپ نے پھر کیا کیا جی ریفیوج افغانستان کو سبق سکھانے. کس کو سبق سکھانا ہے؟ اپنے دوستوں کو. آپ کے دوست ہیں کل پرسوں طالبان کو، ان کو پتہ چلے کہ یہ 1.2 ملین یا 2.3 ملین لوگ جائیں گے تو ان کو فیل ہوگا. کیا فیل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں فیل ہوگا. دے ہیو دا ریزیلینس. وہ جانتے ہیں کہ قومیں کس طرح اپنے ریاست کو پروٹیکٹ کرتی ہے. قومیں کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح اس کو وہ کرنا ہے. بلیو میں یہ 3.4 ملین یا جتنے بھی ہے یہ سب چلے جائیں گے، پھر بھی یہی حالت ہوگی جو آپ کی ہے، جو ہماری ہے. ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ کو ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا. دے ول سروائیو. ہم نے بارڈرز پہ جو ہے نا ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا. دے ول سروائیو. اور وہ سروائیو کر رہے ہیں. ابھی تورخم بارڈر جو ہے نا 2 ہفتوں سے بند ہے. ناراض نہیں ہونا ہے. شاید میں یہ جو کچھ باتیں بتا رہا ہوں اس پہ ہمارے کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ناراض ہوں گے، لیکن ایک بات، تورخم بارڈر 2 ہفتوں سے بند ہے. $50 ملین پاکستان کا نقصان ہوا ہے ٹریڈ میں. افغانستان کا کتنا ہوگا؟ $100 ملین ہوگا. سو وٹ؟ ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. تو میرا اس ولاگ کے ذریعے یہی ریکویسٹ ہے اپنے ارباب اختیار، خواہ وہ فوجی ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ دیگر ہو، کہ جی یہ مسئلہ افغانوں میں نہیں ہے، مسئلہ ہم میں ہے. مسئلہ افغانستان میں نہیں ہے، مسئلہ پاکستان میں ہے. ہمیں اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر کرنا پڑے گا. ابھی تک ہم اپنے گھر کو ان آرڈر نہ کر سکے، ابھی تک ہم اپنے گھر کو سیکیور نہ کر سکے. افغانستان سے پشاور جو ہے یہ آلموسٹ 63 کلومیٹر ہے. ایک بندہ افغانستان سے نکلتا ہے، لٹ سے نکلتا ہے، وہ پشاور آتا ہے، 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ. اسی طرح ڈی آئی خان جو ہے مور دین 100 کلومیٹر ہے. وہ 100 کلومیٹر طے کرتا ہے، ادھر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں افغانستان سے آگے. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ آئی تھنک دا بنیادی سوال جو ہے اس ولاگ کے ذریعے میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں. خدا رہا یہ پولیٹیکل مینجمنٹ چھوڑ دے، یہ ہو جائے گا، یہ ملک سروائیو کرے گا پولیٹیکل یہ جو سچویشن ہے. لیکن جو حالات اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، پاکستان دنیا کا خراب ترین ملک ہے، دنیا کا بدترین ملک بن گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. اور ہم کہتے ہیں جی SIFC والے انویسٹرز کو لے آئیں گے، خود اپنے لوگ بھاگ رہے ہیں. خود جو جنرل ریٹائرڈ ہوتا ہے باہر جاتا ہے، جو بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے باہر چلا جاتا ہے، جو جج ریٹائرڈ ہوتا ہے. کتنے جج ابھی ریسنٹلی ریٹائرڈ ہو گئے پاکستان میں؟ کتنے جرنیل ہیں جو کہ ابھی پاکستان میں ہیں؟ کتنے بیوروکریٹس ہیں جو ابھی پاکستان میں؟ یہ تو صرف یہ سیاستدان وغیرہ جو اپنی سیاست کرتے ہیں وہ رہ رہے ہیں، باقی سب لوگ تو باہر جا رہے ہیں. ابھی انہی حالات میں کوئی باہر سے آئے گا. جب آپ کا گلوبل انڈیکس کہتا ہے کہ آپ کا نمبر جو ہے نا 2 نمبر ہے، برکینا فاسو کے بعد آپ دوسرے، بہتر ہے کہ افغانستان آدمی چلا جائے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے. بہتر تو ہے پاکستان سے، از نمبر 10. نائجر جو ہے نا بہتر ہے آپ سے، سوڈان آپ سے بہتر ہے، عراق آپ سے بہتر ہے، شام آپ سے بہتر ہے. اور ہم ادھر سے بڑی بڑکیں مار رہے ہیں کہ جی حالات ہماری کنٹرول میں، حالات ہماری کنٹرول میں، لیکن ہمارا اپنا دماغ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمیں فوکس کرنی چاہیے پاکستان پہ. افغانستان کے ساتھ یہ ڈرامے شامے چھوڑنے چاہیے. ہمیں افغانستان کو ڈائریکٹ انگیج کرنا پڑے گا. یہ جو بیوقوفیاں ہیں یہ ہم نے ماضی میں بھی کی تھی کہ کابل کے ساتھ، جب بھی کابل آیا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ بجائے اس کے کابل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے، ہم نے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بہتر. یہی جو طالبان تھے ہمارے بچے تھے، ہمارے اپنے تھے، ہمارے لاڈلے تھے. اب وہ افغانستان چلے گئے تو کیا کہتے کل کوئی دوسروں کو بلا کے طالبان کی حکومت ہٹا کے کیا ہو جائے گا؟ کیا وہ آپ کے اپنے ہو جائیں گے؟ آپ نے خود اپنا بننا ہے. جو بندہ اپنے ملک کے ساتھ لائل نہیں ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ لائل نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہو سکتا ہے. تو میں آج اس لیے تھوڑا سا آدمی سچویشن کو دیکھ کے کیا کبھی کہتے ہیں افغان ابھی نکل جاؤ، وہ ہمارے ساتھ ایک ہی ڈنڈی ہے، وہ جو پشتوں میں کہتے ہیں لنڈے ٹوپک تیرا سرے ہو، وہی چھوٹی سی بندوق ہے بس. وہ کہتے ہیں جی افغان یہ چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو ٹھیک ہے نا، چلو اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم آپ کو پال رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ نمک حرام ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، پھر یہ بھی نہیں ہوگا، یہ واپس چلے جائیں گے. بارڈر پہ ہماری جو پالیسیز ہے بڑی غلط پالیسی ہے. لوگ بارڈر اوپن کرتے ہیں ٹریڈ کے لیے، ہم بارڈر کلوز کرتے ہیں، یہی حالات ہے. تو آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا را ہمارے ارباب اختیار کو، اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں. وی آر گوئنگ فار دا ڈیپر. ہم اپنے لیے کنویں کھود رہے ہیں اور ان کنووں میں خود بھی جو ہے نا چلا لگا رہے ہیں.